أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، عرفہ کا دن ہے۔ آج کا یہ دن، آج کی یہ تاریخ بہت ہی فضیلت والی اور بہت ہی احترام والی تاریخ ہے۔ آج کا یہ دن بہت ہی مبارک دن ہے کہ اس دن اللہ رب العزت بہت سارے گنہگاروں کے گناہوں کو اللہ بخش دیتے ہیں۔ عرفہ کا دن جس کی فضیلت حدیثوں میں بہت آئی ہے، گزشتہ جمعہ میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں عرفہ کے تعلق سے۔ اس میں سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ روزہ 1 سال کا پچھلے گناہوں کا اور 1 سال آگے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی کہ آج ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت 1 سال پچھلے اور 1 سال آگے آنے والے ان 2 سالوں میں مسلمان سے، یعنی روزہ اس دن رکھنے والے سے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، توبے کے علاوہ، توبے کے بغیر کبیرہ گناہ تو معاف نہیں ہو سکتا، لیکن صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آج کی یہ تاریخ حج کرنے والے جتنے بھی حاجی ہیں، تمام حجاج کے لیے بہت ہی مبارک تاریخ ہے۔ اور حج کے جتنے ارکان ہیں، ان ارکان میں سے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں وقوف کرنا، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ جتنے ارکان ہیں حج کے، ان تمام ارکانوں میں سب سے بڑا رکن 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر مغرب تک
عرفات کے میدان میں وقوف کرنا ہے. اگر کسی حاجی کا جو ہے وقوف عرفات چھوٹ جائے تو اس کا حج نہیں ہوتا. اور دنیا بھر کے لوگ جو بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے. 8 ذی الحجہ کی صبح کی نماز حاجی مکۃ المکرمہ میں پڑھتے ہیں اور وہاں سے مینا تشریف لے جاتے ہیں. مینا میں جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھتے ہیں. مینا میں پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد سے اب جو ہے حاجیوں کے لیے حکم ہے کہ بھئی اب کیا کرو، عرفات کے میدان کو کوچ کرو، عرفات کے میدان کی طرف چلو 9 ذی الحجہ کو. اب حاجی لوگ جو ہے مینا سے عرفات آتے ہیں، عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں. اب کب تک یہ وقوف چلے گا؟ مغرب تک. مغرب سے پہلے حاجی لوگ جو ہیں عرفات سے اب جو ہے آگے جاتے ہیں مزدلفہ کو. حکم یہ ہے کہ بھئی مغرب کا وقت ہو جائے گا، لیکن آپ کو مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ جانا ہے. مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک مرتبہ جمع کرنا ہے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے. شریعت جو ہے اللہ نے جو نازل فرمایا ہے، اس کی حکمتیں، اس کے احکامات ہماری سمجھ میں نہیں آتی بہت سارے. ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا فرض ہے. اگر کوئی بندہ اپنے مقام میں رہ کر نماز چھوڑ دے تو نماز قضا ہو جائے گی. اور جو آدمی نماز قضا کرتا ہے اس کے لیے سزا ہے. لیکن حج میں حکم کیا ہے کہ بھئی آپ کیا کرو، عرفات کے میدان سے جب نکلو تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر نکلو. مزدلفہ کو آتے آتے مغرب کا وقت نکل جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی نماز قضا ہو گئی، لیکن اللہ نے وہاں چھوٹ دے دی. وہاں نماز ہماری مغرب کی حاجیوں کی قضا نہیں ہوتی، بلکہ حاجی مزدلفہ پہنچتے ہیں. مزدلفہ پہنچ کر پہلے جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے مغرب کے بعد کی سنتیں ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عشاء کی بعد کی سنت اور وتر ادا کرتے ہیں. تو یہ جو ہے طریقہ ہے حج کا. تو آج کا یہ دن جو ہے بہت ہی مبارک دن ہے. اللہ رب العزت اس دن مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور یہ دن جو ہے اتنا مبارک دن ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں جو ہیں کتابوں کے اندر اس دن کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں. تو یہ دن ہمارے لیے بڑا مبارک دن ہے. اس دن ہم کو کیا کرنا ہے؟ خوب اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے. اس دن اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور بندوں کے اوپر رحمت کی نظر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں آج کے دن. تو آج جو ہے مغرب تک ہمارے پاس وقت ہے، خوب جو ہے اللہ سے توبہ استغفار کریں. اب کل سے جو ہے آج مغرب سے لے کر 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے گی. سما عید کا دن ہوگا ہمارے لیے، اور عید کی نماز ادا کرنا ہے. عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک بہت بڑی عبادت کے طرف ہم کو متوجہ ہونا ہے. وہ عبادت کیا ہے؟ قربانی ہے. قربانی والی عبادت یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اس وقت سے یہ عبادت چلتی ہوئی آ رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھئی قربانی دو.
حابیل اور قابیل کو دونوں نے اپنی طاقت کے مطابق قربانی دی. ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی، دوسرے کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی. پورا واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کر دیا تھا. تو قربانی جو ہے کوئی نئی عبادت نہیں ہے بلکہ پرانی عبادت ہے، لیکن اس میں جو ہے فرق ہے، تھوڑا سا فرق. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قربانی کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو قربانی کا سلسلہ چلا ہے وہ سلسلہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. تو یہ قربانی والی عبادت اللہ رب العزت نے صرف اور صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچوں کو عطا فرمائی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بچوں کے لیے یہ قربانی نہیں. ان کی کتابیں، آسمانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کے پاس یہ قربانی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کا احسان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کو اللہ رب العزت نے یہ قربانی والی عبادت عطا فرمائی. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے صرف اور صرف ایک نبی آئے، اور وہ نبی کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس وجہ سے ہم جو ہے ملت ابراہیمی پر قائم رہتے ہیں، اور یہ قربانی والی عبادت ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب قربانی کرنا ہے. قربانی سے کیا ملے گا؟ قربانی کے جانور پہ جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، اور اس نیکی کا حکم کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. قرآن کہتا ہے کہ بھئی ایک نیکی کرو گے 10 گنا تم کو ثواب دیا جائے گا. اور ایک قرآن کی آیت میں کہا گیا ہے کہ جو بھی نیکی تم کرو گے اس کو ہم 7 سے لے کر 700 تک بڑھا دیں گے. اب کتنا ثواب ہم کو ملے گا ہم اس کو حساب نہیں لگا سکتے، سوچ نہیں سکتے. بے حساب اللہ رب العزت نیکیاں عطا کریں گے. نیکیاں تو ملیں گی، اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ترازو تلے گی، اعمال کے ترازو میں جب نیکیاں تولی جائیں گی تو اس وقت جو بھی مسلمان دنیا میں جانور کے قربانی دیا ہوگا اللہ رب العزت اس پورے جانور کو بھی نیکیوں میں شامل کر کے کیا کریں گے؟ تولیں گے. یہاں تک آتا ہے کہ ہر جانور اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے ساتھ نیکیوں میں شامل کیا جائے گا. کھر کس کو کہتے ہیں؟ پیر کے نیچے جو ناخن جس کو ہم عام طور سے کہتے ہیں اس کو بھی جو ہے نیکیوں میں شامل کر کے اللہ رب العزت تولیں گے. تو اس لیے، اور ایک حدیث میں بات آتی ہے جب پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، یہ ضعیف حدیث ہے لیکن ہمارا مسلک ہے کہ ضعیف حدیثوں کو بھی ہم فضائل میں لے لیں گے. تو ضعیف حدیث ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے اس کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ جب مسلمان پل صراط پر سے گزرے گا تو جو جانور مسلمان دنیا میں قربانی دیا تھا وہ جانور پل صراط پر اس کا سواری بن جائے گا. تو قربانی جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، اس پر ہمیں بے حساب جو ہے نیکیاں بھی ملیں گی، اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس امت کی قربانیوں سے بڑی خوشی ہوگی. تو اس لیے اہتمام کے ساتھ قربانی والی عبادت کو ادا کرنا ہے. اب کچھ مسائل ہیں جن کا جو ہے ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنا ہی کرنا ہے. قربانی کے دن کون سے ہیں اور وقت کیا ہے؟ آج کل بہت سارے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ بھئی قربانی کے 3 دن نہیں 4 دن یہ آواز لگائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے فقہ کی کہ 3 دن، 1 10 ذی الحجہ، 2 11 ذی الحجہ، 3 12 ذی الحجہ. 12 ذی الحجہ کی مغرب کی نماز تک قربانی کا وقت رہتا ہے. اس کے بعد
قربانی کا کوئی اعتبار نہیں، یا پھر 10 ذی الحجہ سے پہلے بھی قربانی کا کوئی اعتبار نہیں۔ قربانی صرف اور صرف 3 دن ہوگی، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کی مغرب تک۔ اس کے بعد اور اس سے پہلے قربانی والی اگر عبادت ہم ادا کرتے ہیں تو وہ قربانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ عام صدقہ ہو جائے گا۔ اور وقت کیا ہے کہ بڑے شہروں میں عید کی نماز کے بعد سے لے کر قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ اور عید کی نماز جائز نہیں ہے وہاں صبح صادق کے بعد سے ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب کب تک رہتا ہے؟ دونوں کے لیے، بڑے شہر والوں کے لیے بھی، چھوٹے کھیڑے والوں کے لیے بھی ختم کا وقت دونوں کے لیے برابر ہے۔ تیسرے دن یعنی 12 ذی الحجہ کی مغرب کی نماز تک، مغرب کے اذان تک جو ہے قربانی کا وقت رہتا ہے، اس سے پہلے پہلے ہم کو قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے 6 شرائط ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کر دیا تھا۔ پہلا شرط ایمان کا ہونا، دوسرا شرط بالغ ہونا، تیسرا شرط عقل مند ہونا، چوتھی شرط آزاد ہونا، پانچویں شرط مسافر نہیں رہنا، مقیم رہنا، چھٹی شرط صاحب نصاب ہونا۔ یہ 6 شرائط ہیں، جس آدمی کے اندر یہ 6 شرائط پائی جائیں اس پر قربانی واجب۔ یا اس طرح سمجھیں کہ جس مسلمان کی زندگی میں 5 چیزیں نصیب ہو جائیں کہ وہ مسلمان بالغ ہے، عقل مند ہے، آزاد ہے، اور اسی طریقے سے مقیم ہے اور صاحب استطاعت ہے، یہ 5 چیزیں جس مسلمان کی زندگی میں پائی جائیں تو اس مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ بالغ ہونا سمجھ میں آتا ہے، عقل مند ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے مقیم ہونا یعنی سفر میں نہیں رہنا سمجھ میں آتا ہے، آزاد ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن آخری جو شرط ہے صاحب استطاعت ہونا، یہ مسئلہ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اسی مسئلے میں جو ہے کیا ہو جاتے ہیں؟ پلٹی کھا جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہیلا بہانہ کرتے ہیں۔ دنیا میں تو جان چھوٹ جائے گی، لیکن اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا بہت مشکل ہے۔ تو قربانی کا نصاب کیا ہے؟ اس کے بارے میں 5 چیزیں ہیں، یہ جو ہے مسئلے کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ 5 چیزیں، ایک ہے سونا، چاندی اور پیسہ، تجارت کا مال، اور ضرورت سے زیادہ کوئی اور چیز۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں قربانی کے بھی اور اسی طریقے سے فطرے کا بھی نصاب بنتا ہے۔ اب یہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کتنا ہونا ہے کہ 50 پر اڑی تولے چاندی کے برابر ہو جائے، کوئی ایک چیز، یا 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں، 3 چیزیں، 4 چیزیں یا 5 چیزیں ملا کر 50 پر اڑی تولے چاندی کے برابر ہوتا ہے، برابر 5 چیزیں پہنچتی ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، مسئلہ سنتے ہیں، عام جو ہے مسجدوں میں مسئلہ جو بیان ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ بھئی 7.5 تولے سونا کسی کے پاس ہے تو اس پر جو ہے کیا ہو جاتی ہے؟ قربانی واجب ہوتی ہے۔ 50 پر اڑی تولے چاندی کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اب یہاں جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو 7.5 تولے سونا نہیں ہے، میرے اوپر کہاں سے قربانی واجب ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ یا پھر اس طرح سمجھتے ہیں کہ بھئی 50 پر اڑی تولے چاندی میرے پاس نہیں ہے تو میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت 5 چیزیں بتا رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ 2 چیزیں لے رہے ہیں، باقی کی 3 چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ باقی کی 3 چیزیں کیا ہیں؟ پیسہ ہے اور تجارت کا مال ہے، ضرورت سے زائد مال ہے۔ یہ 3 چیزوں کو بھی حساب میں لگانا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے تو اس کو کیا کہیں گے کہ بھئی یہ سونے کا کیا ہے؟ نصاب کا جو ہے مالک ہے، اور سونے کی وجہ سے اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ قربانی واجب ہو رہی ہے، فطرہ واجب ہو رہا ہے۔ کسی کے پاس صرف چاندی ہے 50 پر اڑی تولے تو اس کے لیے کہیں گے کہ بھئی چاندی کی وجہ سے اس پر جو ہے قربانی واجب ہے۔
اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑے پیسے، تجارت کا مال اور ضرورت سے زائد مال اگر کسی کے پاس ہے، پورا ملا کر 50 تولے چاندی کے برابر ہوتا ہے، اس کی قیمت برابر پہنچتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس میں جو ہے ہیلے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جان چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اور ایک مسئلہ اس میں آتا ہے کہ بھئی ضرورت سے زائد مال کیا ہے؟ ضرورت سے زائد مال کیا ہے؟ ہم بارہا مسئلہ سنتے رہتے ہیں۔ فطرے کے مسئلے میں بھی آتا ہے کہ بھئی ضرورت سے زائد مال ہے تو اس کے اوپر جو ہے فطرہ واجب۔ قربانی کے مسئلے میں ہم سنتے ہیں کہ ضرورت سے زائد مال ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب۔ ضرورت سے زائد مال کون سا ہے؟ شریعت کے طرف اگر رجوع کریں گے، شریعت کے طرف اگر ہاتھ بڑھائیں گے تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ بے ضرورت کیا ہے؟ انسان کے پیٹ کے لیے کھانا، بدن کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے گھر اور ضرورت کے لیے گاڑی۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ ضرورت میں آتی ہیں۔ اور آج کے زمانے میں موبائل بھی جو ہے ضرورت میں آ چکا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں خط کے ذریعے سے، لیٹر کے ذریعے سے ضرورت پوری ہوتی تھی، بات پوری ہوتی تھی، اور اس زمانے میں وہ چیز جو ہے انسان کی ضرورت تھی۔ اور آج کا زمانہ لیٹر کا اور خط کا نہیں ہے، آج کا زمانہ انٹرنیٹ کا ہے، موبائل کا زمانہ ہے، تو موبائل کیا ہو جائے گا؟ زندگی کی ضرورتوں میں آ جائے گا۔ اب یہ چیزیں چھوڑ کر اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس رہیں گی وہ پوری چیزوں کے اوپر حساب ہم لگائیں گے، اور حساب لگا کر نصاب کو پہنچتا ہے پورا تو کیا کریں گے؟ قربانی ہر حال میں دیں گے۔ اب اور ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ بہت سارے گھروں میں ٹی وی رہتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک موبائل سے ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن 2 موبائل رکھا ہوا ہے انسان، اور اسی طریقے سے ایک گاڑی سے ضرورت پوری ہوتی ہے، 2 گاڑی رکھا ہے، اور ایک گھر سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن اس کا اور ایک گھر بھی ہے، یا پھر ایسا گھر ہے جس میں سے کچھ حصہ استعمال میں آتا ہے، کچھ حصہ استعمال میں نہیں آتا۔ بہت بڑا گھر بنا لیے، گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 3-4 لوگ ہیں، اور گھر میں رہنے کی جگہ کتنی ہے؟ تقریباً 10-15 لوگ رہ سکتے ہیں۔ ایسا اگر کسی کے پاس اتنا بڑا گھر ہے اور اس کا کچھ حصہ استعمال میں آتا ہے، کچھ حصہ استعمال میں نہیں آتا، تو اس کو بھی کیا کریں گے؟ ضرورت سے زائد مال کو مال میں ملائیں گے، اس کو بھی آڑ کر کے کیا کریں گے؟ حساب لگائیں گے۔ اسی طریقے سے بہت سارے گھروں میں بیکار مال رہتا ہے، گجری کا جو ہے مال رہتا ہے، گجری کے مال پر بھی اگر وہ مال 50 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب۔ اور فرنیچر ہے، بہت قیمتی فرنیچر ہے، کم قیمت والے فرنیچر سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے لیکن بہت مہنگا فرنیچر ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ میں پہننے والی گھڑی ہے، گھڑی بھی بہت قیمتی گھڑی جو ہے استعمال کر رہے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے انگوٹھی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا انگوٹھی کے بارے میں کہ مرد کے لیے سونا، پیتل، لوہا اور کسی بھی قسم کی دھات اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جائز کیا ہے؟ صرف اور صرف چاندی ہے، صرف چاندی جائز ہے، اور وہ بھی اس کے لیے بھی شریعت حد مقرر کرتی ہے کہ 4 گرام تک اور اس کے اندر تک جائز، اور وہ بھی اس کے لیے بھی اور ایک حد شریعت مقرر کرتی ہے کہ 4 گرام کی انگوٹھی ہو، 4 گرام کی انگوٹھی ہو۔ کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ 4 گرام جو ہے چاندی پہننے کی اجازت ہے مرد کو، تو کوئی آدمی جو ہے 2 گرام کے 2 انگوٹھی بناتا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 1 گرام کی انگوٹھی پہنو، ایک پہنو، 3 گرام کی پہنو، ایک پہنو، 4 گرام کی پہننا ہے تب بھی ایک ہی پہننا ہے۔ اب آج کا زمانہ کیسا ہے؟ گلے میں جو ہے چین ڈالتے ہیں اور ہاتھ میں براسلیٹ ڈالتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کے بہت شوقین ہو رہے ہیں، اور وہ ہاتھوں میں اور گلے میں جو چین ڈالتے ہیں اتنی موٹی موٹی، اگر اس کا حساب کریں گے تقریباً 10 تولے سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ میں خود دیکھا ہوں، اور کسی غیر مسلم کے گلے میں، غیر مسلم کے ہاتھ میں نہیں، مسلمان اور دیندار گھرانوں سے تعلق رکھنے والوں کے بچوں کے ہاتھوں میں اور ان بچوں کے گلوں میں۔ شریعت کہتی ہے کہ بھئی حرام ہے، تو پھر ہم کیوں جو ہے اس کو پہنیں گے؟
تو اگر کوئی بندہ 2 انگوٹھیاں استعمال کرتا ہے تو ایک انگوٹھی ضرورت میں آتی ہے، دوسری انگوٹھی زائد ہے، اس کو بھی حساب میں لینا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو حساب میں لے کر کیا کرنا ہے، قربانی کا جو ہے نصاب سمجھ کر، اگر وہ چیزیں پوری جو ہے 50 پر اڑی تولے چاندی کو پہنچتی ہیں تو قربانی ہر حال میں دینا ہی دینا ہے۔ آپ جو ہے 1000 بہانے کر لو، 1000 جو ہے کوششیں کرو کہ بھئی میں کیا ہو جاؤں، اس سے بچ جاؤں، تو کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، اب بھی جو ہے دوبارہ کہتا ہوں کہ بھئی دنیا میں تو جان چھوٹ جائے گی لیکن اللہ کے بعد جواب دینا ہے۔ سوچیں اگر کسی کے پاس 50,000 روپے پیسے ہیں، 50,000 روپے میں سے 4,000 5,000 6,000 میں قربانی ہو رہی ہے تو کیا کمی ہو جائے گی، کیا نقصان ہو جائے گا انسان کا، یا پھر ایسا کوئی نقصان جس سے جو ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں قربانی ادا کرنے کی کوشش کریں، اور بلا مبالغہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اللہ نے ہر آدمی کو بے حساب دے رکھا ہے، اور آج کے زمانے میں 90% لوگوں کے اوپر قربانی واجب اور اسی طریقے سے فطرہ واجب، اور 60% لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو دے رکھا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ بھئی میرے پاس مال ہے لیکن اس کے اوپر سال نہیں گزرا۔ سال گزرنا صرف زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، قربانی کے لیے اور فطرے کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہاں تک جو ہے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، پہلے دن پیسہ نہیں ہے، پہلا دن وہ آدمی مالدار نہیں، دوسرا دن بھی مالدار نہیں، تیسرے دن جا کر عصر کے وقت وہ آدمی مالدار ہو رہا ہے، تو اب عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک ابھی قربانی کا وقت ہے، تو اسی وقت اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہر حال میں قربانی ادا کرنے کی کوشش کریں، قربانی سے اپنی جان نہ چھڑائیں، اس کا اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی مسلمانوں کی کل جو ہے 3 جماعتیں بنتی ہیں۔ ایک وہ جماعت جس کے اوپر قربانی واجب، فطرہ واجب، زکوٰۃ واجب، حج بھی فرض، پہلی جماعت ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب، قربانی واجب، فطرہ بھی واجب، حج اس کے اوپر فرض نہیں۔ تیسری وہ جماعت ہے جس کے اوپر حج اور زکوٰۃ فرض نہیں رہتا، قربانی اور فطرہ واجب رہتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں اپنی قربانی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے گھروں میں کیا کرتے ہیں کہ خوبصورتی کے لیے قیمتی جو ہے برتن لاتے ہیں، چاندی کا ہو یا پھر اور جو ہے کوئی، اور وہ برتن عام طور سے استعمال میں نہیں آتے۔ جو چیز استعمال میں نہیں آتی وہ ضرورت سے زائد ہے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ضرورت میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ ضرورت سے زائد ہے، اس کے اوپر جو ہے فطرہ واجب ہو جاتا ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے گھروں میں بڑی بڑی دیگیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں، حالانکہ گھر کے لیے وہ بڑی دیگیں، بڑی برتن کا استعمال جو ہے کبھی جو ہے اس کی نوبت نہیں آتی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے گھروں میں رہتی ہیں، تو اس لیے ہر حال میں ان تمام چیزوں کا حساب کر کے اپنی قربانی ادا کرنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ اللہ زندگی میں برکت دیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک غلطی اور ایک کرتے ہیں، گھر میں 3-4 لوگ ہیں، 3-4 لوگ سب کے اوپر قربانی واجب ہے، 3-4 لوگوں کے اوپر بھی قربانی واجب۔ اب کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ بھئی گھر کا جو بڑا ہے اس کی طرف سے ایک قربانی ادا کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھئی قربانی ادا ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، جتنے لوگوں کے اوپر قربانی واجب، ہر آدمی کی طرف سے قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ مالی عبادتوں کا اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ایسے ہی حکم نہیں دیا اللہ نے، بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت ساری مصلحتیں ہیں، ہمارے لیے بہت ساری جو ہے اچھائیاں ہیں۔ سب سے بڑی اچھائی یہ ہے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، صدقے کا حکم دیا، فطرے کا حکم دیا، قربانی کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں کی مدد ہو جائے، غریبوں کی مدد ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے ان تمام مالی عبادتوں کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس لیے گھر میں 3-4 لوگ رہتے ہیں، 3-4 لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، تمام لوگوں کی طرف سے قربانی ادا کریں۔
ایک کی طرف سے ادا کر کے خوش نہ ہو، یہ بھی جو ہے بہت بڑی غلطی ہے، اس کا بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ حصے جو ہیں قربانی کے ہو گئے، کچھ حصے جو ہیں کیا ولیمے کے ہو گئے، کچھ حصے جو ہیں عقیقے کے ہو گئے۔ تو اگر اس طریقے سے 7 لوگ مل کر اس طرح قربانی کرنا چاہیں تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ ولیمے کا حصہ بھی اس میں شامل کر کے ہم قربانی کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ حج کرنے والے جو لوگ ہیں وہ 3 طریقے کا حج ہوتا ہے۔ عام طور سے ہم جو ہے اپنے ملک سے جو لوگ حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے وہ حج تمتع ہوتا ہے۔ حج تمتع کا مطلب کیا ہے کہ بھئی حج کے لیے نکل گئے، اب حج کے دن ابھی باقی ہیں، لیکن کیا ہے احرام بن کے نکلنا ہے، نکل کے وہاں جا کر عمرہ پورا کر کے حلال ہو جائیں گے، احرام کھول دیں گے۔ اس کے بعد جب حج کا زمانہ آئے گا تو اس وقت جا کر پھر میقات پہ جا کر کیا کریں گے وہ لوگ، حاجی لوگ حج کے لیے احرام باندھیں گے، اس کو جو ہے حج تمتع کہتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے قربانی واجب ہوتی ہے، اس میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ حج تمتع کرتا ہے، حج قران کرتا ہے، تو حج افراد کرتا ہے، تو ایسے جو ہیں یہ حج کرنے والے قربانی دینا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے بڑے حصوں میں دوسرے قربانیوں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی جو ہے حصہ لگائیں تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی، اس میں جو ہے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا بہت شوق رکھتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کی ہے۔ یہ ایک آدمی پوری امت کی طرف سے قربانی کرنا آسان ہے یا پھر جو ہے پورے لوگ مل کر ایک آدمی کی طرف سے قربانی کرنا آسان ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی پوری دنیا والے مل کر ایک ذات کی طرف سے قربانی کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ ایک آدمی پوری دنیا والوں کی طرف سے اگر قربانی کرے گا تو پیسہ بہت زیادہ اس میں خرچ ہوگا، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی ادا کر دیا۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنی طرف سے قربانی نہ دے کر اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی دیتے ہیں، یہ قربانی نہیں چلتی، قربانی نہیں چلتی، اس لیے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ خود ہمارے اوپر واجب ہے۔ ہم جو ہے اپنا حق ادا نہیں کرتے بلکہ نبی کی طرف سے جو ہے قربانی کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں، اگر اس کے بعد طاقت ہے تو ہر حال میں اللہ کے نبی کی طرف سے بھی قربانی کرو۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان جو ہے اسی طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے کہ بھئی اپنی طرف سے کیا قربانی کریں گے، اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرو۔ نبی ہمارے سب کے سردار ہیں، ہمارے سب کے رہنما ہیں، ان کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو شیطان اس طرح جو ہے بہکاتا ہے، اس بہکاؤ میں نہیں آنا ہے۔ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں، اگر اس طرح کریں گے تو قربانی ہماری ادا نہیں ہوگی، پیسے برباد اور اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی ہماری بیکار جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے پہلے اپنی طرف سے ادا کریں، اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے اپنے بڑوں کی طرف سے کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو انتقال ہو گئے ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، پہلے اپنی طرف سے قربانی کرو، اس کے بعد دنیا میں کسی آدمی کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہو۔ پہلا اپنا وزن اتارنا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے، اس کے بعد دوسروں کا خیال کرنا ہے۔ یہ پوری چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادتوں میں کچھ چیزوں میں ایسا حکم آتا ہے کہ بھئی اپنے سے زیادہ سامنے والے کو مقدم کرو، وہ الگ چیز ہے، لیکن عبادتوں میں، فرض عبادتوں میں خصوصاً اپنا حق ادا کرنا ہے پہلے، اس کے بعد دوسروں کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ مسائل جو ہے بہت ضروری ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن وقت نہیں ہے، تو جو بھی مسئلہ آپ کا ہو تو کسی عالم سے جو ہے آپ رابطہ کریں، اور ہر مسئلے کو جو ہے مکمل طریقے سے جان کر اس کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور سنت کے مطابق جو ہے قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی کر رہے ہیں جو بھی، چاہے وہ انفرادی قربانی کرتے ہوں یا اجتماعی قربانی کرتے ہوں،
اب ہمارے جو ہے بڑوں کی طرف سے، خصوصاً جمعیت علماء کی طرف سے، اور اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے صفائی کا بہت خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنی قربانی سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس کا بہت خیال کرنا ہے۔ گھروں کے پاس قربانی کر رہے ہیں تو اس کا جو کچرا ہوتا ہے، بوٹی ہوتی ہے، وہ سب اس میں جو کچرا ہوتا ہے وہ پورا کچرا خود کیا کریں، کہیں جو ہے باہر پھینک کر آنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں جا سکتے تو میونسپلٹی والوں سے رابطہ کریں اور اپنا کچرا ان کے حوالے کریں، وہ لوگ جا کر شہر کے باہر پھینکیں گے۔ ایسا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں اپنی مرضی کے مطابق کریں گے تو پھر جو ہے اسی کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے۔ اور ایک خاص جو ہے بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی قربانی کے جانور کا ویڈیو ہرگز نہ بنائے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ویڈیو وغیرہ بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو آج جو ہے 9 ذی الحجہ ہے، عرفہ کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے۔ تو آج خوب توبہ استغفار کریں، اور سما جو ہے عید کا دن ہے۔ عید کے بعد جو ہے جن جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر مسلمان جو ہے قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس سال قربانی جو ہے سنت کے مطابق کرنے کی، صحیح طریقے سے قربانی کے عمل کو مکمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ اس سال پوری دنیا میں قربانی والا عمل ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ لیں۔